تاریخ میں کچھ سوالات ایسے ہیں جو وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوتے بلکہ اور گہرے ہو جاتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی بہت بڑے سوال کی گہرائی میں جانے والے ہیں۔ کیا کربلا کے سانحے کی جو مرکزی شخصیت ہے یعنی یزید، کیا وہ واقعی اپنے کیے پر پشیمان تھا؟ دیکھیں، یہی وہ سوال ہے جو اس پورے تجزیے کی بنیاد ہے، اور یہ صرف کوئی عام تاریخی سوال نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ایک بہت گہری مذہبی بحث بھی جڑی ہوئی ہے۔ اچھا، اس بحث کی شدت کتنی ہے؟ اس کا اندازہ اس ایک بیان سے لگایا جا سکتا ہے جو ہمارے سورس مٹیریل کا آپ کہہ لیں نقطہ آغاز ہے۔ یہ بیان یزید کی توبہ کے دعوے کو بالکل سیدھا سیدھا چیلنج کرتا ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم اس بحث کا جائزہ کن حصوں میں لیں گے۔ تو سب سے پہلے حصہ 1، بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ آخر یہ دعویٰ آیا کہاں سے کہ یزید نے توبہ کی تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ دعویٰ آیا کہاں سے؟ دیکھیں، ہمارے سورس مٹیریل کے مطابق یہ بات تاریخ کی کچھ بہت بڑی کتابوں میں ملتی ہے، اور یہ کوئی معمولی ذرائع نہیں ہے۔ طبری، ابن کثیر جیسی کتابیں، ان میں یہ لکھا ہے کہ یزید نے مبینہ طور پر افسوس کیا اور اپنے گورنر ابن زیاد کو اس سب کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ اچھا، یہ تو ہو گئی تاریخی دلیل۔ اب اس دعوے کے حق میں جو دوسری بڑی دلیل دی جاتی ہے اس کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے اس کی مذہبی بنیاد یعنی قرآن۔ دیکھیں، یہ وہ آیت ہے جس سے بنیاد بنا کر یہ دلیل دی جاتی ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور توبہ کا دروازہ ہر گناہ کے لیے کھلا ہے، چاہے وہ گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ تو اس آیت کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ یزید کی توبہ کا امکان بھی موجود تھا اور اس کے لیے ایک مضبوط کیس بنتا ہے۔ اب اسلامی نظریے کے مطابق توبہ کی 2 بنیادی شرطیں ہیں۔ پہلی، دل سے سچی پشیمانی ہو، اور دوسری، یہ پکا ارادہ ہو کہ یہ گناہ دوبارہ کبھی نہیں کرنا۔ تو جو لوگ یزید کی توبہ کے حامی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ تاریخی روایات کے مطابق یزید نے یہ دونوں شرطیں پوری کی تھیں۔ یہاں تک تو بات ہو گئی توبہ کے حق میں دلائل کی، لیکن اب کہانی کا رخ دوسری طرف موڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جوابی دلیل کیا ہے۔ ہمارا سورس مٹیریل یہاں ایک بہت اہم سوال اٹھاتا ہے: کیا یزید کے اعمال واقعی سچی توبہ کے معیار پر پورے اترتے کے؟ اس فرق کو سمجھنے کے لیے ہمارا سورس مٹیریل ایک بہت زبردست موازنہ پیش کرتا ہے۔ ایک طرف زبیر ہیں جو جنگ جمل میں پشیمان تو ہوئے لیکن میدان سے پیچھے ہٹ گئے، یہ تھی ایک پیسو ریپینٹنس۔ دوسری طرف جناب حر ہیں جو کربلا میں پشیمان ہوئے اور پھر میدان جنگ پار کر کے امام حسین کے ساتھ جا ملے اور ان کے لیے لڑے۔ یہ تھی ایک ایکٹیو اور مکمل توبہ۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یزید کی توبہ تھی تو وہ ان میں سے کون سی قسم کی تھی؟ اور یہیں پر ہمارا سورس مٹیریل ایک بہت گہرا نقطہ اٹھاتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یزید کے معاملے میں سچی توبہ صرف افسوس کے چند الفاظ کہہ دینا نہیں تھا۔ سچی توبہ کا تقاضا تھا کہ وہ خلافت سے دستبردار ہوتا اور امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین کی رائٹ فل لیڈرشپ کو تسلیم کرتا۔ مطلب یہ صرف باتوں کا نہیں بلکہ عمل کا معاملہ تھا۔ تو اب چلتے ہیں اگلے حصے کی طرف۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ کربلا کے بعد یزید کے اصل اقدامات کیا تھے اور وہ اقدامات اس کی پشیمانی کے دعوے کو کس طرح چیلنج کرتے ہیں۔ یہ ٹائم لائن دیکھیں ذرا، یہ کربلا کے بعد کے چند بڑے واقعات کو دکھا رہی ہے۔ سن 61 ہجری میں شام کے واقعات، پھر 63 ہجری میں مدینہ پر حملہ جسے واقع ہرا کہتے ہیں، اور پھر 64 ہجری میں مکہ کا محاصرہ اور کعبہ پر سنگ باری۔ تو ہمارا سورس یہ دلیل دیتا ہے کہ بھئی یہ کام کسی توبہ کرنے والے شخص کے تو نہیں ہو سکتے، یہ تو سراسر طاقت کا وحشیانہ استعمال ہے۔ خاص طور پر شام کے دربار میں جو کچھ ہوا، ہمارا سورس کہتا ہے کہ وہ اعمال یزید کی پشیمانی کے دعوے کو بہت کمزور کرتے ہیں۔ امام حسین کے سر مبارک کی بے حرمتی کرنا، قیدی خواتین کو اپنے سفیروں کو پیش کرنا اور ایسی شاعری پڑھنا جس میں وہ اپنے بدر میں مارے گئے آباء و اجداد کو پکار رہا ہو کہ آ کر دیکھو میں نے کیسا بدلہ لیا ہے۔ سورس کہتا ہے کہ یہ کوئی سیاسی عمل نہیں تھا، یہ گہری ذاتی دشمنی اور بے حرمتی کا کھلا اظہار تھا۔ اور پھر یہ شاعری جو یزید سے منسوب ہے، ہاشم نے تو بس حکومت سے کھیلا تھا، نہ کوئی وحی آئی تھی اور نہ کوئی خبر۔ یہ الفاظ افسوس کے تو بالکل نہیں لگتے۔ ان الفاظ کو ایک بے ایمانی کے بیان کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جو اس دعوے کو پوری طرح سے چیلنج کرتا ہے کہ اس کے دل میں کوئی ندامت پیدا ہوئی تھی۔ چلیں جی، اب ہم آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں ہم یہ دیکھیں گے کہ الزام کس پر ڈالا گیا اور اس پوری بحث کا آخر نتیجہ کیا نکلتا ہے۔
ایک نظریہ یہ پیش کیا جاتا ہے جسے ابن زیاد کو قربانی کا بکرا بنانا کہتے ہیں، یعنی تاریخی اور آج کل کے بیانیے میں کربلا کا سارا الزام گورنر ابن زیاد پر ڈال دیا جاتا ہے تاکہ خلیفہ یزید کو بچایا جا سکے۔ لیکن ہمارا سورس اس کے جواب میں کہتا ہے کہ بھئی ابن زیاد کو مقرر کس نے کیا تھا، حکم کس نے دیا تھا؟ ظاہر ہے یزید نے، تو ذمہ داری کمانڈر کی ہوتی ہے، صرف حکم پر عمل کرنے والی کی نہیں۔ تو پھر آخر میں نتیجہ کیا نکلا؟ ہمارے سورس مٹیریل کا حتمی موقف یہ ہے کہ یزید کے الفاظ اور اس کے اعمال میں ایک بہت بڑا تضاد تھا۔ اس کا شام میں رویہ اور پھر مدینہ اور مکہ کے خلاف جو اس نے اقدامات کیے، وہ اس کی ندامت کے کسی بھی دعوے کو اس سورس کی نظر میں پوری طرح سے باطل کر دیتے ہیں۔ یہ گراف اس پورے نقطۂ نظر کو بہت اچھے سے واضح کرتا ہے۔ ایک طرف دیکھیں، دعویٰ شدہ ندامت کا بار کتنا اونچا ہے، لیکن دوسری طرف اقتدار سے دستبرداری اور مقدس مقامات کا احترام، ان دونوں کے بار بالکل صفر پر ہیں۔ مطلب دعوے بہت ہیں، لیکن عمل جو سچی توبہ کے لیے ضروری تھا، وہ بالکل ندارت ہے۔ تو آخر میں یہ پوری بحث ہمیں ایک بہت ہی بنیادی سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے کہ آخر یہ تاریخی بیانیے بنتے کیسے ہیں اور یہ کس کے مفاد کی خدمت کرتے ہیں۔